ناظرین، کیا واقعی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت اور شہادت خانہ کعبہ کے عین اندر ہوئی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیدائش کے بعد 3 دن تک آنکھیں کیوں نہیں کھولی تھی؟ ناظرین، مولود کعبہ کا مطلب ہے کعبہ کے اندر پیدا ہونا، یعنی بیت اللہ کے عین اندر پیدا ہونا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولود کعبہ ہونے کے حوالے سے علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ مورخین اور مصورین نے 2 شخصیات کا ذکر کیا ہے جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ مولود کعبہ ہے۔ نمبر 1 حضرت حکیم بن حزام، نمبر 2 اور دوسرے داماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مختلف مکاتب فکر میں یہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ مولود کعبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یا حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پھر بھی زیادہ اختلاف موجود نہیں، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولود کعبہ ہونے پر اختلاف ہے۔ لیکن آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو دونوں نظریات کے حوالے سے معلومات دیں گے۔ ناظرین، ایک نظریے کو شیعہ نظریہ کہا جاتا ہے۔ اکثر مذہبین من جملہ تمام امامیہ مکاتب فکر بشمول شیعہ اثنی عشرہ کے تمام فرقے، اسماعیلی کے تمام فرقے، زیدی کے تمام گروہ، علوی وغیرہ نظام، ان کے علاوہ لطوس النصرہ جیسے غیر مسلم گروہ اس نظریے کے قائل ہیں کہ ان تمام مکاتب فکر کے پہلے امام حضرت علی بن ابی طالب ہی وہ پہلے اور واحد فرد ہیں جو مکہ میں موجود مسجد حرام میں واقع خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تمام مکاتب فکر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولود کعبہ کہتے ہیں۔ ناظرین، بہت سے منابع میں یہ بھی مذکور ہے کہ خانہ کعبہ کی دیوار خود بخود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا کے لیے شک ہوئی۔ وہ حالت حمل میں کعبہ کے اندر داخل ہو گئی اور 3 دن وہیں رہی۔ لوگوں نے دروازہ کھولنے کی بے سود کوشش کی۔ جب وہ خود باہر نکلی تو کعبہ کے اندر پیدا ہونے والے بچے حضرت علی بن ابی طالب کو اپنی گود میں لیے ہوئے تھی۔ جس جگہ دیوار میں شگاف ہوا تھا اسے رکن یمانی کہا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کی دیوار میں یہ مقدس دراڑ صدیوں سے پر نہیں ہو سکی۔ دنیا میں کوئی بھی مسالہ یا مادہ اس جگہ قائم نہیں رہتا۔ یہ دراڑ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے لیے اللہ رب العزت کے حکم سے پڑی تھی۔ جو بھی خانہ کعبہ کے پاس جا کر رکن یمانی کو دیکھے اس پر حقیقت اشکار ہو جاتی ہے کہ صدیوں کی مرمت کے باوجود یہ جگہ باقی دیوار سے بالکل مختلف اور نمایاں ہے۔ ان روایات کے خلاف چند ایک روایات یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس وقت کعبہ بتوں سے بھرا ہوا تھا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا نے کعبہ کے باہر کعبہ کے پاس ہی حضرت علی کو جنم دیا، پھر دروازے کے ذریعے اندر گئی اور 3 دن تک اندر ہی رہی۔ روایات کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد تک آنکھیں نہیں کھولی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں نہیں کھولی تھی، لیکن جب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے حضرت علی کو اپنی گود میں لے لیا اور اپنی زبان مبارک بچے کے منہ میں ڈال دی۔ اسی طرح علوم منتقل کیے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبان مبارک چوسنا شروع کی، پھر آنکھیں کھول کر سب سے پہلے حسن مبارک ذات کا دیدار کیا۔ وہ حضور تاجدار ختم نبوت امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ بنت اسد سے پوچھا کہ آپ نے اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جب وہ کعبہ کے اندر تھی تو انہوں نے ایک نام سنا، یعنی بچے کی پیدائش میں سہولت اور دیکھ بھال کے لیے آسمان سے آنے والی مخلوق نے اس بچے کا نام پکارا اور وہ نام علی تھا، جس کا معنی ہے بلند مرتبہ۔ ناظرین، دوسرے نظریے کو سنی نظریہ کہا جاتا ہے۔ بعض اہل سنت کے نزدیک کعبہ میں صرف حضرت حکیم بن حزام کی پیدائش ہوئی۔ کچھ حضرات نے خلیفہ رابع امیر المومنین
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ذکر کیا ہے کہ ان کی پیدائش بھی بیت اللہ کے اندر ہوئی تھی۔ امام حاکم المستدرک میں ایک روایت نقل کی ہے کہ روایت کرنے والے معصب بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیت اللہ کے اندر پیدا ہونے کا ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد کوئی اور شخص کعبہ کے اندر پیدا نہیں ہوا، لیکن امام حاکم فرماتے ہیں کہ اس بات کے آخری حصے میں معصب سے وہم ہو گیا، کیونکہ یہ بات تو آثار سے ثابت ہے کہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا نے حضرت علی کو بیت اللہ کے اندر پیدا کیا تھا۔ ناظرین، اسی طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ بات دعویٰ بلا دلیل ہے، کیونکہ کتب احادیث یا کتب رجال میں حضرت حکیم بن حزام کے علاوہ کسی بھی شخص کی بیت اللہ میں پیدا ہونے کا ذکر موجود نہیں ہے۔ ہاں، البتہ اس بارے میں روایات اور آثار ایسے پہنچے ہیں جو تواتر کے قریب ہیں، لیکن پھر بھی نہ تو امام حاکم نے ان کا ذکر کیا اور نہ ہی دیگر معتبر علماء نے۔ ناظرین، اسی طرح علامہ سیوطی نے امام حاکم کے قول کو ضعیف قرار دیا اور علامہ نووی نے بھی اس قول کو کمزور کہا۔ ناظرین، خلاصہ یہ ہے کہ اس بات میں ضرور اختلاف ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش خانہ کعبہ کے اندر ہوئی یا نہیں، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان یہ ہے کہ ان کی پیدائش کعبہ کے اندر ہونا ان کے مقام کی دلیل ہے۔ جیسے کعبہ کا مرتبہ بلند ہے، ویسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بھی اسلام میں بہت بلند ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ ناظرین، یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور مقام کے لیے کافی ہے۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔